اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی ہے منصوبات میں ہم پڑھ رہے ہیں مفعول مطلق، صحیح ہے۔ اور آج جو بحث مفعول مطلق میں پڑھنے والے ہیں وہ ہے حذف عامل، کہ جو مفعول مطلق کا عامل ہم نے پڑھ لیا تھا نا، کیا کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے کہ یا تو فعل ہوگا یا مصدر ہوگا یا کیا ہوگا جی، یا وصف ہوگا۔ یعنی کیا؟ یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول مفعول یا صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ عامل قرار پائیں گی۔ کہہ رہے ہیں وقد یحذف عاملہ لقیام قرینۃ، کہہ رہے ہیں قرینے کے موجود ہوتے ہوئے، صحیح ہے، جو اس کا عامل ہوتا ہے اسے حذف کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم جب عامل کو جوازن حذف کیا جاتا ہے۔ کب؟ جوازن، جیسے نحو قولک للقادم، نحو قولک، جیسے آپ کا کہنا، للقادم، آنے والے کے لیے، آپ کسی آنے والے کے لیے کیا کہیں؟ خیر مقدمین، یہ کہتے ہیں آپ کا خیر مقدم ہے، ہیں؟ تو جب آپ نے کہا خیر مقدمین یعنی کہ خوش آمدید، اس کا عامل کیا ہے مولانا؟ قدمت قدوما خیر مقدم، کیا ہے عامل؟ قدمت قدوما خیر مقدم، بلکہ قدیم تو کہیے، قدیم تو قدوما خیر مقدم، چونکہ آنے والے کے لیے نا آپ وہ کر رہے ہیں استقبال، تو قدیم تو قدوما خیر مقدم، ٹھیک ہے۔ تو عامل اس کا کیا تھا مولانا؟ حذف ہو گیا، کیا تھا؟ قدیم تو قدوما۔ تو خیرہ کیا ہے مولانا؟ خیرہ اس میں تفضیل ہے، خیرہ کیا ہے؟ اور یہی مفعول مطلق بھی ہے، لیکن مفعول مطلق کیسے ہے؟ چونکہ خود تو اس میں تفضیل ہے نا، تو مفعول مطلق کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، یا تو جو مقدم کی طرف یہ مضاف ہے، سمجھ میں آئی بات؟ خیر مقدمین، مقدم کی طرف مضاف ہے یا نہیں ہے؟ یا تو اس سے مصدریت، مقدم خود کیا ہے؟ مصدر تو نہیں ہے، لیکن یا تو مصدریت وہاں سے لے رہا ہے، یا جو قدومن، قدمتا قدومن، تو جو قدومن مصدر ہے یا تو اس سے مصدریت تو اس کی صفت قرار پائے گا کہ نہیں قرار پائے گا؟ صفت قرار پائے گا، اور یا تو اس سے موصوف سے لے رہا ہے یا اپنے مضاف الیہ سے حاصل کر رہا ہے، صحیح ہے۔ چونکہ خیرہ تو خود نہیں ہے نا مولانا، خیرہ مصدر نہیں ہے جی، نہیں سمجھ میں، ابھی بتا دینا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بورڈ کا بھی سہارا لے لیں گے۔ یعنی آپ یہ بات سمجھیے، خیرہ مصدر تو نہیں ہے نا، نہیں، اب اس کو مفعول مطلق بننے کے لیے کیسے مفعول مطلق بن سکتا ہے، یہ بات ہے۔ خیرہ کو یا تو صفت قرار دیجئے اور قدوم کو موصوف قرار دیجئے،
ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم سینٹینس رکھیں قدمت قدوما خیر مقدم، صحیح ہے، تو یا تو اس سے لے رہا ہے اور یا پھر کس سے لے رہا ہے، اس کے مضاف الیہ سے لے رہا ہے. دکھاتے ہیں، بورڈ کا سہارا لے لیتے ہیں، لائی دیجیے. دیکھیے اصل جو ہمارے پاس جو موجود جملہ ہے وہ کیا ہے، خیر مقدم، آنے والے کے لیے کہا جاتا ہے. کہا اس کا عامل کیا ہے، محذوف ہے. چونکہ قرینہ موجود ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، لا، تو اس کا آنا ایک قرینہ ہے یا نہیں ہے. جی اصل اس کا عامل کہا تھا کیا، خیرہ مقدم. دیکھیے غور کریے، تو جو یہ قدیمہ قدومن ہے، یہ قدومن مصدر ہے نہیں ہے، ہاں، مصدر ہے اور موصوف ہے. کیا ہے، خیرہ اس کی صفت ہے. اصل میں خیرہ کیا ہے، اس میں تفصیل ہے. اس میں تفصیل نظر آ رہا ہے. ہاں، اس میں جی تفصیل مفعول مطلق نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. تو اب مفعول مطلق کہاں ہے، بند کر دو یہ. تو یہ مفعول مطلق کیسے بن رہا ہے خیر، یہ مصدریت اس کو کہاں سے مل رہی ہے. یہ بادشاہ مفعول مطلق کے لیے تو بات پہلے آئی تھی، جی کیا وہ مصدر ہو جس میں اس سے پہلے آئے ہوئے فعل کے معنی. تو یہاں پہ جو خیرہ اس میں تفصیل ہے، کہا یہ مصدریت یا تو اپنے موصوف سے لے رہی ہے، چونکہ قدومن کی یہ صفت ہے. دو چیزیں اوکے، ہیں یہاں پہ، یعنی جو اس کو مصدریت کا فائدہ مل رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، قدومن سے، قدومن سے مل رہا ہے. جی اگر ہم قدومن سے نہ مانیں تو کہا پھر جو اس کا مضاف الیہ ہے مقدم، اس سے مصدریت کو اخذ کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات، یہ دو ہاں احتمالات یہاں پر پائے جاتے جی ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ جی جی یہ خود جو اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل مفعول مطلق نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو، مصدر ہو یا مصدر سے کی نیابت کرنے والی چیزیں ہو. جی صحیح ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان میں سے خیر تو ہے نہیں، خیر خود ہے اس میں تفصیل. تو کہا پھر یہ مفعول مطلق کیسے ہے، کہا مفعول مطلق اس طرح سے ہے کہ اس کو مصدریت کس سے مل رہی ہے، جو ہمارا مصدر محذوف ہے یہاں پر قرینے کی وجہ سے، یا تو اس سے لیا جس کی صفت ہے یہ، اور یا جو اس کا مضاف الیہ ہے اس سے کسب کر رہا ہے. واضح؟ جی 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 اب آئیے دیکھیے مولانا، فخیر اسم تفضیل، خیر کیا ہے، اس میں تب اس میں تفضیل ہے. ومصدریتہ، اور اس کا مصدر ہونا کیسے مصدر ہے، اما باعتبار الموصوف المحذوف، یا تو اس اعتبار سے ہے کہ جو اس کا موصوف جو محذوف ہے اس سے لیا ہے اس نے، اور وہ کیا ہے
वहुवा कुदूमन, और वो क्या है? कुदूम है। वाज़ेह? अब आई बात समझ में इतनी? जी 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 अबू जी। फखैरा इस्म तफजील, खैर क्या है? इसमें तफसील है, समझ में आया? वह मस्दरियतुहु, अब इसका मस्दर कहां से, इसको मस्दरियत कहां से हासिल हो रही है? का इम्मा, या तो बेएतिबारिल मौसूफ, अपने मौसूफ के एतबार से, जो कि क्या है? महजूफ है। जो जुमले में कौन सा है वो जो मस्दर है? कुदूमन। और या क्या देर है? वत्तक़दीरु क़दिमता कुदूमन खैरा मक़दमिन। तो कुदूमन क्या है मौलाना? मौसूफ, खैरा उसकी क्या है? सिफत। और या अगर उससे नहीं ले रहा है तो क्या कह रहा है? अबिल मुज़ाफ़ी इलैह, या किससे ले रहा है? मुज़ाफ़ इलैह से अर्ज कर रहा है मस्दरियत। कौन मौलाना? खैरा। समझ में आई बात? या तो मौसूफ से या अपने मुज़ाफ़ इलैह से। वह हुआ मक़दम, और वो क्या है? मक़दम है। वत्तक़दीरो, जिसकी तकदीर है क़दिमता खैरा मक़दमीन, सही है कि आप आए, आपका खैरे मक़दम है। तो वाज़ेह हुआ कि नहीं हुआ कुछ? जी अबू। ठीक है जी जी। जी। हाँ, कोई सवाल था? निशात फातिमा, फिजा बुतूल, समझ में आई बात आप लोगों को? मोहम्मद अली हुसैन साहब? जी आया। हाँ, हमारी बात किस में चल रही है कि मफ़ऊल मुतलक का जो आमिल है करीने के मौजूद होते वो हुए उस आमिल को हस्फ कर देते हैं। आमिल के बारे में हमने कहा था या तो फेल होगा या मस्दर होगा या वस्फ होगा। फेल की मिसाल दी थी हमने, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। मस्दर की मिसाल दी थी इन्न जहन्नम, सही, जज़ाउकुम जज़ाअन मौफूरा। कहा जज़ाअन क्या था? मफ़ऊल मुतलक। इसका आमिल कौन है? जज़ाउकुम है, जो मस्दर है, सही है। और कहा था वस्फ की मिसाल में कई आयतें दे दी थी, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा वज़्ज़ाजिराति ज़जरा। तो साफ़ात साफ़तुन की जमा है, इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल अमल फ़ेल अंजाम देता है। ठीक है, तो इस एतबार से वो क्या हो रहा है? आमिल था सफ़न, जो मफ़ऊल मुतलक है उसका। तो अब कह रहे हैं, जब वो बात हो गई हमारी, तो अब कह रहे हैं कि कभी कभी करीना जब मौजूद होता है आमिल को क्या कर देते हैं? हस्फ कर देते हैं। जैसे खैर मक़दम, सही है ना? नहीं कहते आपका खैर मक़दम, बाकी उसके आने जाने के बारे में कोई बात तो नहीं कहते, लेकिन चूंकि करीना मौजूद है कि वो क्या कर रहा है? कहीं से आ रहा है, तशरीफ ला रहा है, अभी तो हम उसका खैर मक़दम कर रहे हैं। तो जो कदीमता है, कदीमता कुदूमन, उसको क्या कर दिया गया? हस्फ कर दिया गया। तो उसकी अब वहां पे खैरा क्या हो रहा है मौलाना? ये खैरा मफ़ऊल मुतलक बन रहा है। खैरा क्या है? यहाँ मफ़ऊल मुतलक है और मुज़ाफ है, मक़दम मुज़ाफ इलैह है। तो कहा खैरा तो इसमें तफसील है। खैरा क्या है? इसमें तफसील है। तो इसको मस्दरियत कहां से मिली? कहा या तो मौसूफ से मिली है जो महजूफ है और वो कुदूमन है, ठीक है, और जिसकी इन्होंने क्या दिया? कदीमता कुदूमन खैरा मक़दमिन, या उसने मस्दरियत लिया है मुदाफ इलैह से, वहुवा मक़दम, सही है, जिसका है कदीमता खैरा मक़दमिन। अब इसके बाद बात आ रही है मौलाना बा वुजूबन समाअन। ये तो था जवाजन मौलाना, इसमें आप चाहें तो पूरा कदीमता कुदूमन खैर मक़दमिन कह सकते हैं, लेकिन यहां पे वुजूबन है कि जब वहां उसका आमिल हर हाल में आपको क्या करना है? हस्फ करना है, सही है। और क्योंकि समान इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे सुना ही अरब से ऐसा ही गया है, जैसे शुक्रन व सकियन,
تو جب کہتے ہیں نا اگر کسی کا کوئی بات ہو تو شکرن جزیلن کہہ دیتے ہیں. سقین ہے، سقین ہم نے کہہ دیا. جو اصل میں کیا تھا مولانا؟ شکر تو شکرن. کیا ہے یہ؟ شکر تو شکرن. شکرن مفعول مطلق ہے. اس کا عامل کون ہے؟ شکر تو. جو کیا ہو رہا ہے؟ محذوف. وسقاک اللہ سقین. اور کیا ہوگا مولانا؟ سقاک اللہ سقین. تو سقین کا عامل کون ہو جائے گا؟ سقاکا. لیکن آپ نہیں کہہ سکتے ان کا، اس کے عامل کو ہمیشہ آپ کو کیا رکھنا ہے؟ محذوف رکھنا ہے. چونکہ اسی طرح سے عرب سے سنا گیا ہے تو اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ وجوباً ہے. آیا سمجھ میں؟ کہا کہ دو حالتیں ہیں کہ جب عامل کو حذف کیا جا سکتا ہے، ایک جوازاً اور ایک وجوباً. وجوباً. صحیح ہے. وجوباً میں عرب میں کوئی بھی آپ سے ملاقات کرے گا، کوئی بات کرے گا، کوئی احسان کرے گا، آپ کیا کہیں گے؟ شکران. صحیح، شکران. تو یہ شکران کیا ہے مولانا؟ مفعول مطلق. کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے مولانا. صحیح ہے. اور اصل کیسا ہے اس کا؟ شکر تو شکران. صحیح ہے. یا سقین ہے، سقین اکیلا نہیں ہے بلکہ مفعول مطلق ہے جس کا کیا ہے مولانا؟ تقدیر ہے سقاک اللہ سقیان. یعنی آپ کو اللہ اچھے طریقے سے پانی پلائے، سیراب کرے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا. اس سے آگے کی گفتگو ہم لوگ بعد میں کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. ہلو